مدینہ منورہ کی ایک تنگ گلی میں ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا گزر اس گلی سے ہوا۔ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیالوں میں گم کہیں جا رہے تھے۔ اسی بے دہانی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں بے دہانی میں اس فقیر کے پاؤں کے اوپر آ گیا۔ فقیر غصے میں چلایا، اے اندھے شخص، کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ تو کن خیالوں میں گم چلا جا رہا ہے کہ تجھے کمزور لوگ نظر ہی نہیں آتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی نرمی اور عاجزی سے جواب دیا کہ بھائی، میں اندھا نہیں ہوں، لیکن مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا، تم اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، ہمارے اسلاف کا اخلاق کس قدر اچھا تھا۔ ان کے مقابلے میں کوئی کمزور بھی ہوتا ہے تو ان کے لہجے کی حلاوت اور مٹھاس میں مزید بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بلند مرتبہ شخص عاجز و انکساری کو پسند کرنے والا اور دوسروں کی دلجوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس شخص کی مثال اس درخت کی سی ہے جس پر جتنا زیادہ پھل لگتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ کمزوروں کے ساتھ خوش اخلاقی اور عاجزی و انکساری سے پیش آتے ہیں وہ روز محشر سب سے خوش قسمت ہوں گے، اور مغروروں کو بروز محشر رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انسان جتنا بھی طاقتور اور رتبے والا ہو اور پھر اس بلند مرتبے کے بعد وہ کسی کمزور کے غصے اور ناراضگی کو برداشت کر لے تو یہ حقیقتاً بڑی بات ہے، اس نیکی کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ حکایت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی طبیعت کے متعلق تمام مورخین متفق ہیں کہ آپ جلالی تھے اور دین اسلام قبول کرنے سے قبل کوئی معمولی سی بات بھی برداشت نہ کرتے تھے۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے لہجے میں حلاوت اور مٹھاس پیدا ہو گئی، مگر اسلامی دشمنوں کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ ویسے ہی رہا۔